بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند سہاگ رات میں کیوں خوف زدہ رہتا ہے؟ زیادہ تر خاوند سہاگ رات میں اپنی مردانہ صلاحیت کے بارے میں شک و شبہ میں رہتے ہیں۔ اگر لڑکپن میں مشت زنی، ہم جنسی احتلام وغیرہ کا شکار رہا ہے تو اپنے نفس کے ٹیڑھے پن، پتلے چھوٹے پن وغیرہ نفسیاتی خرابیوں کی وجہ سے بڑا خوف زدہ رہتا ہے۔ بار بار اس کے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں، ہائے میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے انمول ہیرے یعنی منی کا ستیہ ناش کر چکا ہوں، اب میری طاقت ختم ہو چکی ہے، میں عورت کے کام کا نہیں رہا۔ اگر میں بیوی کو مطمئن نہ کر پایا تو معلوم نہیں بیوی مجھے نامرد سمجھ کر میری ناقدری کرنے لگے۔ اگر خاوند کو پہلے کبھی جنسی ملاپ کا موقع نہیں ملا ہے تو وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نفس کو شرمگاہ میں داخل کر سکے گا، اس میں اسے شک و شبہ ہی رہتا ہے۔ اگر خاوند جلد بازی کرتا ہے تو وہ مباشرت میں ناکام رہ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوی کے گھبرائے ہونے کی وجہ سے اس کی شرمگاہ کے حساس پٹھے تناؤ کی حالت میں ہوتے ہیں، جس سے شرمگاہ کا راستہ اور شرمگاہ کی دیواریں کس کر ملی رہتی ہیں اور نفس بڑی طاقت لگانے سے اندر جا سکتا ہے۔ اگر خاوند کو صورت انزال کی شکایت بھی ہے تو یہ ممکن ہے کہ جب تک نفس شرمگاہ میں داخل ہو پائے اتنی دیر میں منی خارج ہو جائے۔ زیادہ تر خاوند پہلی بار کی مباشرت میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ کچھ خاوند اس ناکامی سے اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ اگلے ہی دن ڈاکٹر کے پاس طاقت کی دوا لینے پہنچ جاتے ہیں۔ سہاگ رات کو پہلی ملاقات کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے بیوی کے اندر سے اجنبی کا خوف نکال کر اس کی جھجک کو دور کرنا چاہیے۔ رات میں خاوند کو جنسی ملاپ میں جلدی سے مصروف ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تمام ہی بیویاں بہت دیر کے بعد خود سپردگی کے لیے تیار ہوتی ہیں، اس لیے خاوند کو اتنی دیر تک بیوی کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں اور بوسہ سازی اور ہم آغوشی وغیرہ کرتے رہنا چاہیے جب تک بیوی میں بھی جنسی خواہش بیدار نہ ہو جائے۔ سبھی عورتیں باتیں کرنے کی بڑی بھوکی ہوتی ہیں، اس لیے خاوند کو مباشرت سے پہلے خود باتیں کرنے اور بیوی کو باتیں سننے رہنے کے لیے کافی وقت دینا چاہیے۔ جس کمرے میں میاں بیوی میں اس میں اگر تیز روشنی ہے تو اسے بہت ہلکا کر دینا چاہیے۔ اچھا یہ ہوگا کہ لائٹ کو آف کر دیا جائے اور صرف ایک موم بتی جلتی رکھی جائے۔ زیادہ تر عورتیں تیز روشنی میں مباشرت کرنا پسند نہیں کرتی۔ دوسری احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نہ تو اپنے ہی تمام کپڑے اتارے جائیں اور نہ ہی بیوی کو بالکل ننگا کرنے کی ضد کی جائے۔ دونوں کی اپنی اپنی شرم و حیا بنی رہنی چاہیے۔ خاوند جو کوٹ کے شولڈروں میں لگے پیڈوں اور کوٹ پینٹ کی ایکسپرٹ سلائی کی وجہ سے بڑا روبدار ڈیل ڈول والا دکھائی دے رہا تھا، سوٹ اتارتے ہی پھیلاؤ میں پونا رہ جاتا ہے، اور اگر خاص کپڑے بھی اتار دے تو صرف ہڈی گوشت کا پتلا سا رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت نئی دلہن اس کے پتلے بانس جیسے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگے، اور اگر بیوی مرد سے زیادہ صحت مند ہے تو زیریں حصہ پر سے کپڑا اٹھاتے جب پوشیدہ حصوں پر خاوند کی نظر پڑتی ہے تو یہ اس سے بڑا دکھائی دیتا ہے جس کا خاوند نے تصور کیا ہوتا ہے۔ اس لیے خاوند کا گھبرا جانا فطری عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیوی دبلی پتلی ہے اور خاوند زیادہ لمبا تگڑا ہے تو کپڑے اتار دینے پر اس کے سینے، بازوؤں اور ٹانگوں پر گھنے کالے بال دیکھ کر بیوی کو اس وقت وہ بن مانس سے کم ڈراؤنا نہیں لگتا، اور اس پر اس کا اکڑا ہوا نفس بیوی میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اس سب سے کچھ دلہنیں اتنی خوف زدہ ہو جاتی ہیں کہ کمرے میں سے ہی نکل کر بھاگ جاتی ہیں۔ اس لیے سہاگ رات کو مباشرت
مباشرت آزادانہ طور پر کرنے کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا، 2-3 دن بعد آزادانہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔